السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کسی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مسنون دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے کلمے وغیرہ، استغفار وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی ناپاکی کی حالت میں یہ ساری چیزیں پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ مکمل رہنمائی فرمائیں۔ تو دوستو، ہم چلتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی طرف۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے بھی کسی نے اسی طرح کا سوال کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا اس کا جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، جزاک اللہ۔ تو دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال یہ کیا ہے، آپ حضرات کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ جنابت کی حالت میں تسبیح وغیرہ پڑھنا۔ سوال: کیا میں دعا اور تسبیح پڑھ سکتا ہوں جب میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع سے فارغ ہو چکا ہوں اور غسل جنابت نہ کی ہو، جیسے سونے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا وغیرہ، تسبیح، اسی طرح تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار وغیرہ؟ مجھے معلوم ہے کہ قرآن پڑھنا ایسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے اس کا یہ جواب دیا ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، حالت جنابت میں مثلا جماع کے بعد، غسل فرض سے پہلے، سونے سے پہلے کی، بیت الخلاء جانے کی، جنابت اور دیگر آفات و بلیات سے بچنے کی دعائیں پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار وغیرہ بھی حالت جنابت میں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ آدمی غسل کر کے پاکی کی حالت میں دعائیں وغیرہ پڑھے، یا باقی اگر کسی وجہ سے غسل میں تاخیر ہو جائے تو تلاوت قرآن کے علاوہ تمام معمولات پر عمل کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ، دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین اکرام، اب ہم چلتے ہیں آپ کو ایک دوسرے فتوے کی طرف لے کر۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے وہ بھی آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ سوال: کیا ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جواب: ناپاکی، جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ دیگر ذکر و اذکار، دعائیں اور درود شریف وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فقط واللہ عالم۔ دارالفتہ، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات کو مکمل طور پر سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔